ہاسپٹل کو وہ خود بھی ڈاکٹرز تھے. the end users were also the people who were planning it. اس پہ یہ نہیں تھا کہ کسی نے بنا کے دے دیا اور ڈاکٹروں کو ہائر کر لیا کہ اب چلاؤ. نہیں, ہم ہی اس کو اون بھی کرتے ہیں ایک طرح سے, وہ ہمارا ہی اس میں خون اور اس میں پسینہ لگا ہوا ہے, ہماری زندگیاں اور ہماری عزت اور ہماری محنت سب اسی میں شامل ہے. تو اس لیے اس کو بہتر سے بہتر بنانا ہمارے ہی اس کے ضروری تھا. اور ہم یہ بالکل بلیو کرتے ہیں, بالکل کلیئرلی ہمارا یہ ایمان ہے اس میں کہ جو وہاں پر آئے وہ اس وجہ سے نہ اس کا ایک کمپرومائز ٹریٹمنٹ ہو جائے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا. So if it should be the best. If it is good for anybody, it should be good for everybody. اچھا, ابھی ہم نے اس کی جدت کی بات کی, لیکن ابھی باتیں کرنی ہے کہ وہ کیوں بنا, کیسے بنا, کن مشکلات سے بنا, کیونکہ ہمیں یہی پیغام ان کو دینا ہے کہ مشکلات ہوتے ہوئے بھی اتنا عظیم کام ہوتا ہے. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. اور صاحب یہ بتائیں, انڈس ہاسپٹل کا سفر شروع کیسے ہوا اور کن مشکلات کے ساتھ ہوا؟ دیکھیں, ہم سب ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی سے, میڈیکل اسکول سے تعلیم حاصل کی, ڈاؤ میڈیکل کالج سے. جی. سول ہاسپٹل میں ہم کام کرتے رہے. ہم نے غربت کو بہت نزدیک سے دیکھا اور جو حالات تھے وہ بھی دیکھتے رہے اور اس کو امپروو کرنے کی اپنی تہی کوشش کی. اسٹوڈنٹ لائف میں پیشنٹس ویلفیئر ایسوسی ایشن شروع کی اور ہم سب کا تعلق اسی آرگنائزیشن سے جہاں سے ہماری تربیت ہوئی. اسی وقت احساس ہو گیا تھا کہ یہ جو کمی ہے, جو اسٹیٹسٹکس ہیں کہ جی جتنے بیڈس چاہیے اس ملک میں وہ ہے نہیں. مطلب جتنے چاہیے اس سے تو بہت دور تک, مطلب آپ اس کی فگرز کو آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے تو وہ ویسے اس سے ہی مر جائے, مطلب اس فگرز کو سن کے ہی مر جائے. ویسے فگر اندازاً کتنا گیپ ہے ہمارے؟ سر ہمارے ایک مریض 18,000 مریضوں پہ ایک پلنگ, ایک بیڈ. ٹھیک. اور کراچی کی آبادی 1 کروڑ. یہ صرف کراچی کا ڈیٹا دیا ہے؟ نہیں, پاکستان کے. WHO 2009. تو پھر ہم نے اسی وقت سول ہاسپٹل کی کیجویلٹی ہم لوگوں نے ڈیولپ کی تھی. جب اس فائنل کمپلیشن پہ تھی اس وقت ہم نے بیٹھ کے کہا تھا کہ ایک دن ایک ہاسپٹل بنائیں گے, کیونکہ ہمیں جو مشکلات پیش آئی وہاں پر تو ہم نے کہا کہ اس میں وقت ضائع بہت ہوتا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ کوئی ایسی جگہ بنائے جہاں پر ہم اپنی طبیعت کے مطابق جو ہم چاہتے ہیں, جو اپنا مشن ہے اس کو پورا کر سکیں. اس وقت ایک سوچا تھا کہ یہ ہم بنائیں گے. اس وقت ہم لوگ ابھی فریش ڈاکٹر, میں ڈاکٹر بن چکا تھا, ظفر فائنل ایئر میں تھے اور امین ان سے 1 سال جونیئر تھے. تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ اور آرکیٹیکٹ اور پروجیکٹ مینجمنٹ ہم نے کہا کہ بنائیں گے. پھر ہم اپنی پوسٹ گریجویشن کے لیے چلے گئے, لیکن یہ سوچ رہی کہ اس کو کرنا ہے. مختلف چیزیں بیچ میں کرتے چلے گئے. کارڈیک سرجری سول ہاسپٹل میں اسٹیبلش ہوا, اس میں بھی پھر اور محسوس ہوا کہ اب باہر زیادہ کرنا ہے. تو پھر ہم نے کام شروع کر دیا. مشکلات دیکھیں آتی ہیں, لیکن ہم سب کو ایک بات کا یقین تھا, ایمان تھا کہ جی یہ چیز بن جائے گی. اور ہمارے پاس صرف ایک ہی چیز تھی, پیسہ نہیں تھا, یقین تھا کہ یہ چیز بنے گی. فیصلہ ہو گیا, بالکل یہ فیصلہ ہے اور ہونا ہے. اور الحمدللہ 2005 میں ہم کو یہ جگہ ملی, ہم نے اس کے اوپر کام شروع کیا. اور جس وقت کام شروع کیا تو سچ میں پیسہ نہیں تھا. مطلب ہم نے 10 لاکھ روپے جیب میں تھے اور ہسپتال بنانے چلے تھے. اور 35-40 کروڑ کی کہانی تھی کہ انیشل فیز 1. اور جب مجھے یاد ہے کہ ہم نے 10 کروڑ روپے کی LC کھول دی تھی بغیر پیسے کے, مطلب زیرو مارجن کے اوپر. خیال کریں لوگ کہیں گے فراڈ کیا تھا یار. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا نظام رکھا کہ جب ڈاکیومنٹس آنے ہوتے تھے اس سے پہلے پیسہ آ جاتا. مطلب ایک اینجیوگرافی مشین ابھی پہنچنے والی تھی تو اختر عزیز صاحب نے مجھ سے پوچھا, ڈاکٹر اختر عزیز نے, کہ بھاری وہ اینجیوگرافی کب آئے گی؟ میں نے کہا سر اسی ہفتے 10 دن میں آ جائے گی. ابھی یہ بات ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے پیسے. میں نے کہا ابھی تک تو نہیں آئے. 4.25 کروڑ روپے کی ٹھیک ہے تھی. کسی سے بات ہو رہی تھی, مختلف لوگوں سے کر رہے تھے کہ اسی وقت فون آیا مجھے اور ان سے ان کی بورڈ میٹنگ تھی ایک گروپ کی, اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی کہ یہ اینجیوگرافی مشین ہمارے بورڈ نے اپروو کر دی. ابھی میری ٹیلی فون پہ بات چل رہی ہے تو میرا PA جو ہے نا وہ DHL کا ایک لفافہ چھوڑ گیا.
اور وہ لفافہ کھلا تو اینجیوگرافی مشین کے ڈاکیومنٹس تھے. پورٹ پہ آ گئی ہے. پورٹ پہ آ گئی, شروع ہو گیا کام. کوئی نہ کوئی اسکیپٹک بھی تو ہوگا نا ساری سچویشن. میں تھا اس میں کہ یہ جی اسپتال کیسے چلے گا, اور یہ مجھے لگتا تھا کہ چلو ٹھیک ہے, جو نہیں دے سکے اس سے نہ, جو دے سکے اس سے لے لیں. مگر اور مجھے لگتا تھا کہ شاید ایک دو اور ہم میں سے اور بھی ساتھی تھے کہ شاید مشکل ہوگی. مگر جب کچھ اللہ تعالیٰ کے اپنا نظام چلتا ہے, انسانوں کے دل بھی وہی بدلتا ہے. جب ارتھ آیا اور ہاسپٹل کے گروپ کی طرف سے, میں اس وقت ہاسپٹل بنا نہیں تھا, بن رہا تھا, میں گیا نارتھ میں, تو جو مشکلات آئیں, مگر جو ہم نے دیکھا, جو پاکستان کی قوم نے جس طرح سے اس زلزلے میں مدد کی اپنے, میں نے فون کر کے کہا کہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ انڈس ہاسپٹل بن بھی جائے گا اور فری چل بھی جائے گا. آئی واز ایبسلیوٹلی کنونس کہ یہ ہو جائے گا. وہ جو اسپرٹ تھی اس دن سے آئی ہیو نیور لک بیک. اوکے علیزہ, یو ہیو اے کوسچن. سر, آپ نے ایک بات کہی کہ میں نے غربت کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے, رائٹ؟ تو اسی بات میں پوچھنا چاہوں گی کہ جو آپ کی زندگی میں جو کٹھن وقت آتا ہے, اٹ برنگز اے سرٹن لیول آف ایکسپیرینس ٹو یو. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو بہت ہی انڈر پریویلیج گھرانوں سے اٹھ کر آئے ہیں, وہ جو سکسیس سٹوریز ہیں, اور ایک کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو آبویسلی دے ہیڈ آل دا فیسلٹیز, ان کے اندر کوئی ڈفرینس ہوگا پیشن میں؟ بیکاز ڈاکٹرز آر ویری پیشنیٹ پیپل. انٹرسٹنگ. مطلب امیر کی پیشن اور غریب کی پیشن میں کتنا فرق ہے؟ آئی تھنک جو غربت کو قریب سے دیکھا ہے وہ اللہ کا شکر ہے, بہت کرم ہے کہ ہم اپنی بات نہیں کر رہے, مگر ہم نے غریب مریضوں کو دیکھا ہے. یہ دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے تاکہ میں باقیوں کو بھوک سے ان کا وہ کر لوں. تو وی ہیو ریئلی سین دی سفرنگ. جوان بچے کے لیے وی ہیو ریئلی کہہ رہا ہے کہ جی اللہ اس کو اٹھا لے. یہ کہنا کہ غریب آدمی میں پیشن زیادہ ہوگا, امیر آدمی میں پیشن کم ہوگا, یہ صحیح بات نہیں ہے. آئی تھنک دونوں میں ہو سکتا ہے. ہاں, ایسا نہیں ہے کہ جس میں زیادہ تکلیف صحیح ہو تھیوریٹیکلی اس کے پاس زیادہ ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے. ایک تو ہوتا ہے اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے, دوسری طرف اس میں ریوولٹ بھی تو اتنا ہی ہوتا ہے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے جس میں زیادہ وہ مشکل میں ہوتا ہے, اس کو پہلے اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنے میں اتنی ایفرٹ لگ جاتی ہے کہ کبھی کبھی وہ جو ایکچوئل مقصد اس کے ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. اچھا, اس سوال پہ میں وقت یوں گزار رہا ہوں کیونکہ ہم عادی ہیں بحیثیت قوم یہ کہنے کے لیے کہ یار یہاں کچھ نہیں ہو سکتا, میرے پاس تو کوئی اپرچونٹی نہیں ہے, کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. تو وہ ایک ہوتی ہے غربت پیسے کی, ایک ہوتی ہے غربت سچویشن کی. تو ہمارے سچویشن کی غربت بڑی ہے کہ میں کہوں یار میں کچھ کرنا چاہتا ہوں تو میں ابتدا کہاں سے کروں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو غربت ہے وہ دھکا بھی پیچھے سے لگاتی کہ یار اٹھ کچھ کر. اینڈ وہ جو میں میسج دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ وہ ہے, پرابلم ہے, لیکن اس یا تو پرابلم آپ کو الاسٹک ہے یا تو وہ باندھ لے گی, لیکن آپ ذرا کھولیں گے تو وہ اسی طرح لانچ کرے گی. آپ بیٹا کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے بھی بتایا کہ آپ لوگوں کو لوگوں کی طرف سے چیریٹی وغیرہ ملتی ہے اور سب کچھ ہوتا ہے, تو گورنمنٹ لیول پہ آپ لوگوں کو کوئی مل رہی ہے سپورٹ؟ اس آپ کے گورنمنٹ نے ہمیں سپورٹ کیا. اس سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ اس طرح سے سپورٹ کیا کہ انہوں نے کبھی ہنڈرنس نہیں کی. یہ ایک بہت بڑا سپورٹ ہے کہ کبھی راستے کی دیوار نہیں بنے. بڑی مہربانی ہے, بہت مہربانی سب کی. مگر کیا ابھی جو ہماری زمین کا جو تھا اس کے لیے گورنمنٹ نے ہمیں سپورٹ کیا, فائنینشلی بھی کیا. جو ہسپتال بنانے اور چلانے میں خرچہ ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے, وہ ہم لوگوں سے لیتے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے ہو جاتا ہے, وہ دیتے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز ایڈ کروں, دیکھیں آپ اچھا کام کر رہے ہوتا, دیکھیں ہر انسان کے اندر اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے.